میں وہ کیپٹن ہوں جو جب کمزور ٹیمیں آتی تھی نا تو میں کھیلتا ہی نہیں تھا. میں تو کمزور ٹیموں سے کھیلنا ہی نہیں چاہتا. مجھے تو بڑا اچھا ہوگا کہ نواز شریف آئے, کیونکہ اس کو میں انشاءاللہ جو اب اس کو مار پڑے گی نا, اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. خان صاحب کے یہ الفاظ آخر سچ ثابت ہو چکے ہیں. آخر وہ کیا مجبوری ہے کہ کروڑوں عوام کی نفرتیں خرید کر نواز شریف اور مریم نواز کو ملک پر بندوق کی نوک سے مسلط کیا جا رہا ہے. عام انتخابات میں تحریک انصاف کو دھاندلی کے زور پر 50 سے زائد سیٹوں سے محروم کیا گیا, جو عوام کے حق پر کھلے عام ڈاکہ ہے. آخر ہم لوگ کون ہیں؟ ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ بتایا عمران خان مقبول ہے, تم نہیں مانے. بتایا عمران خان الیکشن جیت رہا ہے, تم نہیں مانے. بتایا قوم تم سے نفرت کر رہی ہے, تم نہیں مانے. جب یہ آگ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی تب مان جاؤ گے. سلام ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کو. بیلٹ پیپر میڈیا والوں کو سمجھنے میں مشکل ہوئی, لیکن عام شہریوں نے نہ صرف اس کو سمجھا بلکہ ووٹ دے کر اپنی طاقت کو منوایا. نہ باہر کیمپ میں کوئی سمجھانے والا تھا, نہ اندر سٹاف گائیڈ کرنے والا تھا, نہ موبائل چل رہا تھا, نہ انٹرنیٹ میسر تھا. 8300 پر میسج کی سہولت بھی نہیں تھی. اندر پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس ہی نہیں تھے. پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کی یہ سب سے اہم تبدیلی ہے کہ اگر ان چوروں کی, ان ڈاکوں کے نیچے اگر زندگی گزارنی پڑے نا, ان کی غلامی کرنی پڑے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے اوپر لے جائے. ناظرین, جب 8 فروری کو نتائج جانا شروع ہوئے اور عمران خان 165 نشستوں تک پہنچنے کے قریب تھے تو الیکشن سے وابستہ اہم ترین شخصیات کو طلب کر کے واضح پیغام دیا گیا کہ نشستیں 100 سے اوپر نہیں جانی چاہیے. 8 فروری کے بعد سے پی ٹی آئی کی نشستیں کم سے کم اور نون لیگ کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. 8 فروری کو عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا اور نواز شریف خاموشی سے اپنی تقریر منسوخ کر کے رائے ونڈ چلے گئے تھے. 9 فروری سے کون سے خفیہ ہاتھ اسے بدلنے کی کوشش میں مصروف ہیں جو اس ملک کو آگ اور خون کی بستی میں بدلنا چاہتے ہیں. آگ پھیلی تو کسی کا گھر نہیں بچے گا. خان کی اے آئی جنریٹڈ تقریر نے عوام کا جوش و جذبہ مزید بڑھا دیا ہے اور اب عوام زیادہ جذبے سے 100 سے زیادہ دھاندلی زدہ سیٹوں پر فارم 47 کو عدالت جا کر اپنے امیدواروں کے ساتھ چیلنج کر رہی ہے. دھاندلی کرنے والے عقل مندوں نے فارم 47 میں رد و بدل کی ہے. فارم 47 کیا ہے؟ یہ وہ فارم ہے جس میں حلقے کے تمام فارم 45 کے مطابق تمام پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ جمع کر کے لکھا جاتا ہے. ہر امیدوار کے پاس اپنے حلقے کے تمام فارم 45 موجود ہیں. اب جب عدالت میں دھاندلی زدہ فارم 47 چیلنج ہوگا تو امیدوار اپنے فارم 45 عدالت کو دکھا دیں گے. پھر زیادہ شدت سے شور اٹھے گا کہ پاپا اور پاپا کی پرنسس کو کس بھونڈے طریقے سے زبردستی جتوا کر عوام کے ووٹ کی تذلیل کی گئی ہے. باؤ جی نے انتہا درجے کا گھاٹے کا سودا کر لیا ہے. ناظرین, پی ڈی آئی کی نشستیں چھین کر پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں اتنے مزے سے بانٹی گئی ہیں جیسے آپ تالیاں بجا کر ہنس ہنس کر کسی کی سالگرہ کا کیک کاٹ کر دوستوں کے منہ میں ڈالتے ہیں. نواز شریف نے کس منہ سے وکٹری سپیچ کی ہے؟ انتخابات کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے. نواز شریف ایک کم ظرف انسان ہے جس نے آفیشیل نتائج کے مطابق 30 سیٹس پیچھے ہوتے ہوئے بھی وکٹری سپیچ کر دی ہے. کوئی پاکستانی اسے نہیں مانے گا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بے وقوفی پر لکھ رہا ہے. نواز شریف کی حالت اس وقت 75 روپے والے نوٹ جیسی ہے جو سرکار کو تو قبول ہے لیکن مارکیٹ میں نہ تو اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے اور نہ ہی اس کو کوئی لے رہا ہے. اب جبکہ ہر کوئی پریشان ہے کہ آگے کیا ہوگا, اب کیا ہونے جا رہا ہے, جن لوگوں نے اپنے کپڑے مکمل طور پر اتار دیے ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کی مزید بے عزتی ہو. وہ آخری حد تک جائیں گے. نواز شریف کا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے زبردستی اتحاد کروایا جائے گا. نواز شریف کی پوزیشن نمبرز کے لحاظ سے بہت کمزور ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ لینے کے لیے ممکن ہے کہ نون لیگ کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں. اگلا ڈاکہ آزاد امیدواروں پر مارا جائے گا. بہت سارے چہرے آپ کو پہلے ہی حیران کر چکے ہیں. ہر شخص ایک جیسے کردار کا مالک نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کا وفاداریاں بدل لینا طے ہے. ایسی کمزور حکومت ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکتی. اس سارے نظام کو اوندے منہ گرانے کے لیے اب جو آپشن بچے ہیں وہ بھی سن لیں. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کم از کم 3 ماہ کے لیے پاکستان پیسے بھیجنے بند کرنے پر غور کرنا ہوگا. نواز شریف چاہے بلاول بھٹو زرداری جو بھی وزیر اعظم بنے, وہ کسی بھی یورپی ملک انگلینڈ یا امریکہ جائے تو وہاں ایسا احتجاج کیا جائے کہ یہ دوبارہ ان ممالک کا منہ نہ کریں. وہ تمام چہرے اچھی طرح سے یاد کر لیں جو اس وقت اس گندے اور گھٹیا لوگوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ جج ہیں, بیوروکریٹ, کرپٹ تھانے دار یا پٹواری. عمران خان کی حکومت اب نوشتہ دیوار ہے. ووٹنگ مشینوں کے لیے عمران خان کی طویل جدوجہد کو یاد رکھیں. ای وی ایم میں کاغذی بیلٹ تھے جنہیں ہاتھ سے گنا جا سکتا تھا جیسا کہ آج کل کیا جا رہا ہے, لیکن اس میں ایک سادہ الیکٹرانک کیلکولیٹر بھی تھا جو ووٹ ڈالنے کے لیے دبائے جانے والے بٹن کو ساتھ ساتھ
गिन सकता था। हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोल खत्म होने के साथ 5 मिनटों के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। इमरान खान की ये तमाम जद्दोजहद, जिसके लिए वाने सदर में 50 से ज्यादा मीटिंग्स हुई, नाकाम की गईं। अगर आज ईवीएम होती तो हमारा ये पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है, और गुलामी के अंधेरों को अपने खून के चिराग जलाकर ही रोशन किया जा सकता है। साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद तक पुरअमन एहतजाज की तहरीक जारी रखना ही हकीकी आज़ादी की मंजिल का रास्ता है। अवाम अब अपने वोट का हिसाब लिए बगैर नहीं टलती। इस आग में जल जाएगा दजालों का ख्वाब, इस निजाम की राख से ही उठेगा सुरखाब। ताकत के जोर पर झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश करना बहुत आसान है, लेकिन कुरान मजीद झूठ बोलने वालों पर लानत भेजता है। और हम में से कोई भी सादिक और अमीन नहीं, लेकिन कम से कम हमें झूठ को तस्लीम नहीं करना चाहिए और झूठों का सहूलतकार नहीं बनना चाहिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन।